الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں، 5 کام جو ہیں، یہ عبادت ہیں۔ کیا یہ کنز الاعمال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 5 چیزیں عبادت ہیں؟ کیا نمبر 1 آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی زیارت کرنا۔ ابھی یہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہوا اور تلاوت کا ذکر نہیں ہوا، صرف فرمایا کہ قرآن پاک کی زیارت کرنا، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہاں سے ایک واقعہ بہت خوبصورت مجھے یاد آ رہا ہے، ایک عیسائی کا۔ ایک عیسائی قرآن پاک کو ڈیلی اٹھاتا، اس کو صاف کرتا، اس کی زیارت کرتا اور پھر اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتا۔ لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ اپنے طور پہ، ہمارے اسلام میں، دین اسلام میں، شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، بغیر وضو چھونا حرام ہے۔ لیکن وہ عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنے ہاتھوں کو دھوتا، اچھی طرح سے صاف کرتا اور اپنے منہ کو دھوتا اور پھر قرآن پاک کو اٹھاتا، روزانہ اس کو دیکھتا اور پھر اونچی جگہ پہ دوبارہ رکھ دیتا اور اس کو صاف بھی کرتا۔ اب مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی اور مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب فرمایا اور جنت میں مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو پوچھنے والا بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس عمل کے سبب ہوا؟ تم تو غیر مسلم تھے۔ تو اب اس نے بتایا کہ میں قرآن پاک کی ڈیلی زیارت کرتا تھا، اس کو دیکھتا تھا، صاف کرتا تھا اور دوبارہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان پر کلمہ جاری فرمایا اور مرنے کے بعد میری بخشش فرما کے مجھے جنت میں یہ مقام عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک کی زیارت کرنا ہی بہت معنی رکھتا ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے، مسلمان ہیں ہم، تو قرآن پاک کو اٹھائے، اس کی زیارت کرے، اس کو چومے، اس کو سینے سے لگائے، آنکھوں سے لگائے اور پھر اونچی جگہ پہ رکھ دے، خوشبو وغیرہ بھی لگا دے تاکہ قرآن پاک کا ایک جو ادب ہے وہ برقرار رہے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قرآن پاک کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ فرمایا کہ نمبر 2 کعبہ معظمہ کی زیارت کرنا، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے سعودی عربیہ میں جو موجود ہے، مکہ شریف، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کی جو ہے زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں اور ہر روز ڈیلی دن میں 5 مرتبہ، 8 مرتبہ، 10 مرتبہ جب بھی ان کا دل کرتا ہے وہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر وہ اس نیت سے کریں گے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا عبادت ہے تو ان کو اس کا اجر ملے گا۔ تو ہم بھی جب بھی جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، ہم جب بھی جائیں تو ہم اس نیت سے خانہ کعبہ کی زیارت کریں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا نمبر 3
والدین کی زیارت کرنا، اپنے والدین ماں باپ کی زیارت کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اب ہم میں سے کتنے بدبخت ایسے ہوں گے جو کئی ماہ گزر جاتے ہیں، کئی دن، کئی ماہ، یہاں تک کہ کئی سال گزر جاتے ہیں جو والدین کی زیارت تک نہیں کرتے، والدین کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ اولاد جو روزانہ اپنے والدین کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ یہ خوش نصیب ہیں۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی والدین کے چہرے کی زیارت، اس نیت سے کہ یہ عبادت ہے، اس نیت سے ہمیں چہرے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 4، آب زمزم کی زیارت کرنا۔ آب زمزم جو پانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جہاں پر لگیں اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مبارک مارے اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا، اور اس وقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگنے سے اس وقت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ چشمہ جاری رہے گا، اور اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا پانی ڈیلی کا وہاں سے بھرا جاتا ہے، مسلمان پیتے ہیں، اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں، وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ممالک والے جو ہیں وہ لے کر بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آب زمزم کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ تمہارے خطاؤں کو مٹا دے گا۔ یہ آب زمزم جو ہے اس کی زیارت کرنا عبادت ہے، اور پھر یہ ہماری خطاؤں کو بھی مٹا دے گا۔ تو جب بھی ہمارے سامنے آب زمزم شریف آئے تو اس نیت سے اس کو دیکھیں کہ اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ جب ہم اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کہ نمبر 5، عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا۔ جو دین کا عالم ہے، جس نے دین کا علم حاصل کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے دین کے وارث ہیں، دین اسلام کے وارث ہیں۔ اور آج لوگوں نے علماء کے اوپر معاذ اللہ بکواسیں تک کرنا شروع کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین کے وارث ہیں، نہ ڈاکٹر کے بارے میں فرمایا، نہ انجینئر کے بارے میں، نہ پلمبر کے بارے میں، اور نہ ہی کسی اور عہدے کے مالک کو یہ کہا کہ یہ دین کا وارث ہے، نہیں، عالم دین کے بارے میں فرمایا۔ اور عالم دین کی بڑی شان ہے، عالم دین کا بڑا مقام اور ایک مرتبہ ہے اس دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں بھی۔ عالم دین کو ایک ایسا مقام حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی عالم دین کو، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ رک جاؤ، وہ رک جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ جس کی چاہو بخشش کرواتے چلے جاؤ۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 7 لوگوں کی بخشش کروائے گا، لیکن عالم دین جو ہے وہ جس پر بھی ہاتھ رکھے گا، جس کی طرف اشارہ کرے گا، رب تعالی اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے عالم دین کا۔ اور آج ہمیں علماء سے دور کیا جا رہا ہے، علماء کے خلاف بہکا کر، ان کے خلاف بھڑکا کر علماء کے خلاف کیا جا رہا ہے اور ان سے دور کیا جا رہا ہے کہ یہ علماء کرام ان کو دین سکھا کر کہیں سیدھے راستے پر نہ لگا دیں۔ اس سے بہتر ہے کوئی پلمبر آ جاتا ہے، کوئی انجینئر آ جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر آ جاتا ہے، اور وہ علماء کے خلاف لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، تمام موتبانہ گزارش ہے تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، کہ ایسے فتنوں سے بچیں
یہ فتنے ہیں جو مسلمانوں میں فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایسے فتنوں سے بچیں اور علماء کرام کا ادب و احترام کریں. علماء کرام کا چہرہ جو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے. تو جب بھی عالم دین ہمارے سامنے آئے تو اس نیت سے ان کا چہرہ دیکھیں، ان کی زیارت کریں کہ چہرے کو دیکھنا ان کی عبادت ہے. انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. اور ان سے مصافحہ کریں اور ان سے جو ہے دعائیں لیں، ان کو گلے جو ہیں ان کو گلے لگائیں اور ان سے دعائیں بھی لیں اور ان سے علم حاصل کریں. جب ہم ان سے، علماء سے جن کا شعبہ ہے، اب اگر ہم نے کوئی ہمارا بیمار ہو گیا، موچی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا دوائی لینے کے لیے. اگر جوتا ٹوٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے بنوانے کے لیے. یا پھر کوئی بھی شعبہ ہے اس کے مخالف کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، بلکہ اس شعبے کے ماہر کے پاس جائیں گے. جب دین کی باری آتی ہے تو ہم دین سیکھنے کے لیے علماء کو چھوڑ کر ڈاکٹر، انجینئر، پلمبر اور فلاں اور ڈمکا ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا دین ہمارا جو ہے اتنا ہمارے نظروں میں ہمارے دین کی کوئی ویلیو نہیں؟ باقی جتنے بھی مذاہب کو دیکھ لیں، انہوں نے جب اپنے مذہب کا دین، جب نہ ان کا علم حاصل کرنا ہوگا تو وہ ان کے پاس جائیں گے. عیسائی ہیں تو پادری کے پاس جائیں گے، یہودی ہیں تو وہ اپنے بڑوں علماء کے پاس جائیں گے. اور جتنے بھی مذہب ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب اپنے اپنے جو دین کے ان کے بڑے ہیں ان کے پاس اپنا دین سیکھنے کے لیے، دین اسلام کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنا دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے. اور ہمارے مسلمان جو ہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کوئی انجینئر کے پاس جا رہا ہے، کوئی پلمبر کے پاس جا رہا ہے. جی کیا ہے جی؟ یہ بہت اچھا سکھا رہے ہیں. جن کو عربی گرامر تک نہیں آتی، جن کو عربی کا نہیں پتا، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے عربی میں ران کو پٹ کہہ رہا ہے. عربی میں نہ پے ہے، نہ ٹے ہے، نہ چے ہے، نہ ڑے ہے. طرح طرح کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، خاص طور پہ فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے. آپ بھی کامنٹ میں آمین لکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.